ہم پاکستان میں ایک ایسی نیشنل ہیلتھ پالیسی کی ضرورت ہے جو ہیلتھ کو خراب کرنے والے فیکٹرز کو ایلیمینیٹ کرے ایک طرف، اور دوسری طرف ایسا نیشنل ہیلتھ سسٹم بنانے میں مدد دے جو لوگوں کے مسائل کو حل کر سکے، صحت کے مسائل کو، اور اس بات سے قطع نظر کہ لوگ غریب ہیں یا امیر ہیں، وہ افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں، ان کو ہیلتھ کی سروسز اویلیبل ہوں۔ تو بہت سارا مسئلہ تو حل کیا جا سکتا ہے اگر ڈیزیز پروڈیوسنگ فیکٹرز کو کسی طرح کنٹرول کر لیا جائے اور بہت افیکٹو طریقے سے لوگوں کو ٹریٹمنٹ کی فیسلٹیز پرووائڈ کی جا سکتی ہیں۔ تو کچھ ایشوز ہیں، ان کو نیشنل ہیلتھ پالیسی میں ایڈریس کیا جانا چاہیے۔ اب نیشنل ہیلتھ پالیسی کا جو آخری ڈاکیومنٹ ہے ہمارے پاس، وہ 2010 کی نیشنل ہیلتھ پالیسی ہے جو ابھی ریوائز ہونا ہے، جس کو ریوائز کیا جاتا ہے۔ تو کچھ چیزیں ہیں جو ابھی تجربے سے سامنے آئی ہیں، مختلف آرگنائزیشنز کے تجربے سے، جو ہیلتھ پرووائڈرز کے ساتھ اور گورنمنٹ کے ہیلتھ سسٹم کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ ایک تو 18ویں ترمیم کے بعد چونکہ نیشنل ہیلتھ سسٹم ڈیوالو ہو گیا ہے صوبوں کو، تو کچھ مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ پہلے ایک ہیلتھ منسٹری تھی اسلام آباد میں جو کوآرڈینیٹ کرتی تھی ہیلتھ کے کافی سارے کاموں کو پروونسز میں۔ اب چونکہ یہ ڈیوالو ہو گئی ہے تو ایک انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کا اچھا اور ساؤنڈ میکنزم ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، اور نیشنل ہیلتھ پالیسی کو اس کو بہت انٹیلیجنٹ طریقے سے ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے۔ جو دوسرا ایشو جس کو نیشنل ہیلتھ پالیسی میں سمجھا جانا چاہیے اور جس کو زیادہ اچھے طریقے سے رسپونڈ کیا جانا چاہیے، وہ ڈونرز کے کوآرڈینیشن کی ہے۔ 18ویں ترمیم سے پہلے ڈونرز ہیلتھ منسٹری کے ساتھ ڈائریکٹلی ڈیل کرتے تھے، اب ڈونرز کو پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ بہت کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے، چونکہ 18ویں ترمیم نے ہیلتھ منسٹری کو ڈیوالو کر دیا ہے پروونسز کو۔ تو اس کے لیے بھی ایسا میکنزم بنانے کی ضرورت ہے جس میں ڈونرز کی ہیلپ کو بہت آپٹیمم طریقے سے یوز کیا جا سکے۔ صوبوں کو ٹیکنیکل سپورٹ پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ صوبوں کی لرننگ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے جس طرح فیڈرل گورنمنٹ کی تھی نیشنل ہیلتھ سسٹم کو چلانے میں۔ تو ظاہر ہے یہ چیزیں ڈیوالو ہوئی ہیں پروونسز کو، تو پروونشل ہیلتھ ڈپارٹمنٹس کو ٹیکنیکل سپورٹ چاہیے، جو فیڈرل گورنمنٹ کا ایکسپیرینس ہے، جس میں اچھے ایکسپیرینسز بھی ہیں اور فیلیئرز بھی ہیں، اس کو کسی طرح پروونشل گورنمنٹس کے کام کا حصہ بنایا جائے۔ جو چوتھا اہم کام ہے ہیلتھ کے لیے، چونکہ ہم نے بات کی بہت کم ریسورسز ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کی بھی یہ پریکٹس تھی اور اب پروونشل گورنمنٹس میں بھی ہیلتھ بجٹس اوور آل کم ہیں، اور جتنے ہیں وہ بھی افیکٹولی اور ٹرانسپیرنٹلی یوز نہیں ہوتے۔ بہت سارے کاموں کے لیے ریسورسز کی ضرورت ہے، جیسے بہت ساری ڈیزیزز اب پاکستان میں ڈائبٹیز ہے، پھر رینل انفیکشنز ہیں، ہارٹ کے پرابلمز ہیں، کینسرز ہیں مختلف قسم کے۔ یہ نان ٹریڈیشنل مسئلے ہیں پاکستانی ہیلتھ سسٹم کے لیے۔ پاکستانی ہیلتھ سسٹم بہت اور قسم کی بیماریوں کے لیے کام کرتا رہا ہے بڑے عرصے تک۔ اب یہ جو اسپیشلائزڈ اور زیادہ کمپلیکیٹڈ پرابلمز ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ریسورسز موبیلائز کرنے کی ضرورت ہے، اور ہیلتھ پالیسی کو بہت اچھا میکنزم ڈیولپ کرنا چاہیے ریسورس موبیلائز کرنے کا۔ اس میں صرف فائنینشیل ریسورسز موبیلائز کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایجوکیشنل ریسورسز بھی موبیلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ڈیزیز سرویلنس سسٹم اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے، اور نیشنل ہیلتھ سسٹم کو اسے ایڈریس کرنا چاہیے۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ 3 سال پہلے جب پاکستان میں ڈینگی کی وبا آئی تو ہمارے ہیلتھ انسٹیٹیوشنز کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اس کو کیسے رسپونڈ کرنا ہے۔ تو ڈیزیز سرویلنس سسٹمز کی مدد سے ہم زیادہ اچھی پریونٹیو اسٹریٹجیز بنا سکتے ہیں،
اور زیادہ اچھے طریقے سے کوپ کر سکتے ہیں پرابلم کے ساتھ. اسی طرح ڈاکٹرز کی، نرسز کی اور ہیلتھ ایڈمنسٹریٹرز کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. 18ویں ترمیم کے بعد جو نئی ڈائنامکس بنی ہے پروونسز میں، اس پر ٹریننگ کی ضرورت ہے. ایک ایشو جو ہم ابھی تک حل نہیں کر سکے ایئر آفٹر ایئر، دیٹ از ہاؤ ٹو ڈپلوائے ہیلتھ اسٹاف ان فیئر اینڈ ایکویٹیبل مینر. آپ یہ دیکھیں کہ بڑے شہروں میں اور بڑے شہروں کے کچھ حصوں میں تو بہت زیادہ ڈاکٹرز اویلیبل ہیں، لیکن دیہاتوں میں، ٹرائبل ایریاز میں اور چھوٹے شہروں میں ڈاکٹرز جا کے کام کرنا پسند نہیں کرتے. ہمارے جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، جو مرکزی حیثیت تھی جن کی یا ہونی چاہیے تھی ہیلتھ سسٹم میں، ان میں بھی بہت سارے ڈاکٹرز جانا پسند نہیں کرتے اور جا کے کام کرنا پسند نہیں کرتے. تو ایک ایسی پالیسی کی ضرورت ہے کہ ڈاکٹروں کو ڈی کانسنٹریٹ کیا جائے بڑے شہروں سے، اور جہاں پہ ان کی ضرورت ہے اس طرح ان کو ایلوکیٹ کیا جائے. اسی طرح جو پرائمری ہیلتھ کیئر سروسز ہیں ان کو زیادہ بہتر طریقے سے یوٹیلائز کرنے کے لیے زیادہ اچھے رسپانسز چاہیے. پھر جو بجٹری ایلوکیشنز ہیں ہیلتھ میں، گو کہ وہ بہت تھوڑی ہیں، لیکن ان کو اس طریقے سے ایلوکیٹ کیا جائے کہ وہ ڈیزیزز کی پریولنس کے حساب سے ایلوکیٹ کیے جائیں، رادر دین فالوئنگ دی فکسڈ فارمولا اور پاپولیشن بیسڈ فارمولاز فار ایلوکیٹنگ بجٹس. اور عام لوگوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے سیفٹی نیٹس بنانے کی ضرورت ہے، اس کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے. یہ کام ہے جو بہت بڑا ایشو ہے نیشنل ہیلتھ پالیسی کے لیے، اور اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح فیملی پلاننگ سروسز کو بہت افیکٹو بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ جیسے فیملی پلاننگ سروسز انفیکٹو ہیں تو پاپولیشن گروتھ بڑھ جاتا ہے. جب پاپولیشن گروتھ ریٹ بڑھتا ہے فیملی پلاننگ سروسز نہ ہونے کی وجہ سے، تو بہت لوگ ایڈ ہو جاتے ہیں ہیلتھ سروسز کے لیے. سو لمیٹڈ ہیلتھ سروسز کے لیے لوگوں کا برڈن بہت بڑھ جاتا ہے. تو ایک ہاسپٹل جو 1000 لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے، 5 سال کے بعد وہ 5000 لوگوں کا پریشر اس ہاسپٹل پہ پڑتا ہے. تو فیملی پلاننگ سروسز کو بھی زیادہ بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کو زیادہ اچھے طریقے سے ہیلتھ کیئر کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے.